بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگار خانم نظام شاہ کے پاس پہنچی تو ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ ایک برقع پوش خاتون کو اپنے سامنے دیکھ کر نظام شاہ حیرت زدہ رہ گئے۔ خاتون، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایک درویش بے سر و سامان ہوں اور میرے پاس اہل ضرورت کو دینے کے لیے کچھ نہیں؟ نظام شاہ کا یہی مزاج تھا کہ وہ عام لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی غمزدہ انسان اپنی مصیبتوں کی تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگتا تو نظام شاہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر مسجد کے دروازے پر آ جاتے اور سائل کے حق میں دعائے خیر کر کے واپس چلے جاتے، مگر نگار خانم نظام شاہ کی اجازت کے بغیر مسجد میں داخل ہوئی اور بے جھجک انداز میں ان کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی۔ نظام شاہ کو ایک اجنبی خاتون کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا، اس لیے ان کے زرد چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ شیخ، یہ میں ہوں، اسد شیرازی کی بدنصیب بیٹی نگار خانم۔ برقع پوش خاتون کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور نظام شاہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ صاحبزادی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نظام شاہ کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ میرا آبائی مکان غزنی کے ایک مالدار شخص تبریز نے خرید لیا ہے اور میں اپنے گھر سے بے دخل کر دی گئی ہوں۔ نگار خانم ٹہر ٹہر کر بول رہی تھی اور اس کے لہجے میں خوف و ہراس کا شائبہ تک نہ تھا۔ اب میں کھلے آسمان کے نیچے تنہا کھڑی ہوں، مجھے سر چھپانے کے لیے ایک سائبان چاہیے اور اس شہر میں آپ کے سوا میرے کوئی شناسہ نہیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت میں خلل ڈالنے پر میں بہت شرمندہ ہوں، مگر کیا کرتی کہ آپ کو اطلاع دینا بھی ضروری تھا۔ نگار خانم کی یہ جانگداز رودات سن کر نظام شاہ کی تابناک چہرے پر اذیت و کرب کا دھواں پھیلنے لگا۔ ان بے رحم لوگوں نے تیرے سر سے یہ سایہ بھی چھین لیا، کیا یہ احمق و نادان اینٹوں اور پتھروں کے اس انبار کو اٹھا کر اپنی قبروں میں لے جائیں گے؟ نظام شاہ کے لہجے سے دل کا سوز نہاں جھلک رہا تھا۔ تجھے میرے پاس ہی آنا چاہیے تھا کہ اس شہر میں میرے سوا تجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تو نے اس رشتے کی اہمیت کو پوری سچائی کے ساتھ محسوس کیا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے اپنا کمبل کاندھے پر ڈالا اور نگار خانم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے۔ راستہ چلنے والے لوگوں نے ایک برقع پوش خاتون کو نظام شاہ کے ساتھ جاتے ہوئے بڑی حیرت سے دیکھا، مگر کسی کو کچھ پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی۔ نظام شاہ تیز قدموں کے ساتھ چلنے کا عادی تھا، مگر نگار خانم کی وجہ سے وہ چلتے چلتے اچانک رک جاتے تھے۔ پھر کئی گلیاں عبور کرنے کے بعد نظام شاہ ایک معمولی مکان کے سامنے ٹھہر گئے اور بلند آواز میں پکار کر کہا، احمد سالار۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک 8 سالہ بچہ باہر آیا۔ یہ اسی فوجی کا بیٹا تھا جو 4 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہو چکا تھا اور جس کی ماں کے اصرار پر نظام شاہ نے اس بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اپنے استاد کو دیکھ کر احمد سالار مؤدب ہو گیا۔ اپنی ماں سے کہو کہ نظام شاہ آیا ہے۔ احمد سالار کی ماں پہلے ہی نظام شاہ کی آواز سن کر دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ بھائی، اندر تشریف لے آئیں۔ نظام شاہ نگار خانم کو لے کر مکان کے اندر داخل ہوئے۔ احمد سالار کی ماں نے نظام شاہ کے بیٹھنے کے لیے ایک صاف چادر لکڑی کے تخت پر بچھا دی، مگر نظام شاہ نے کھڑے کھڑے کہا، بہن، میں بیٹھوں گا نہیں، اس لڑکی کو تمہارے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ نظام شاہ نے نگار خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ غزنی کے ایک معزز شخص اسد شیرازی کی بیٹی ہے، اس کی سچائی نے اسے گھر سے بے گھر بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، مگر نگار خانم میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ احمد سالار کی ماں نے آگے بڑھ کر نگار خانم کو گلے سے لگا لیا۔ یہ آپ کی طرح میری بھی بیٹی ہے، میں اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ نظام شاہ نے احمد سالار کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کس کس کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ احمد سالار کی ماں تڑپ کر بولی، آپ میرے لیے اور میرے بچے کے لیے ساری رات مزدوری کرتے ہیں اور ابھی اس بیوہ عورت کی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ نظام شاہ جھنجھلا کر تیز آواز میں بولے، چپ ہو جاؤ، کیوں مجھے رسوا کرتی ہو؟ کوئی کسی کی کفالت نہیں کرتا، اللہ ہی سب کا کفیل ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ واپس چلے گئے۔ احمد سالار کی ماں خاموش ہو گئی تھی، مگر نگار خانم نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ نظام شاہ کی گوشہ نشینی کا یہ پہلو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محمود نے ماں باپ کی ضدوں پر
اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ نگار خانم کے حالات جاننے کے لیے بے چین تھا۔ آخر کئی دن کی دوڑ دھوپ کے بعد محمود کے مخبروں نے اسے خبر دی کہ نگار خانم اپنے مکان سے نکل کر پہلے نظام شاہ کے پاس پہنچی تھی اور پھر نظام شاہ نے اسے ایک بیوہ کے گھر منتقل کر دیا۔ محمود یہ اطلاع پاتی ہی قصر شاہی سے نکلا اور سابق فوجی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا، مگر گھر کے قریب پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اس طرح نگار خانم سے ملنا مناسب نہیں۔ یہ سوچ کر وہ نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نظام شاہ نے حسب معمول کھڑے ہو کر محمود کا استقبال کیا۔ اب محمود بھی اس راز سے باخبر ہو گیا تھا کہ نظام شاہ کسی کے سامنے اس طرح کھڑے نہیں ہوتے۔ شیخ، آخر کیا بات ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نظام شاہ مسکرائے، بس جی چاہتا ہے سو کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے بیٹھنے اور کھڑے ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نظام شاہ نے محمود کے سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نگار خانم سے ملنا چاہتا ہوں۔ محمود نے جھجکتے ہوئے کہا، اب اس سے مل کر کیا کرو گے؟ نظام شاہ نے سرسری انداز میں پوچھا۔ شیخ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی تھی۔ یہ کہتے کہتے محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بابا جان اور والدہ محترم کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنے حقوق طلب کیے تھے۔ تم نے ٹھیک کیا فرزند۔ نظام شاہ کے لہجے سے بھی اداسی جھلکنے لگی تھی۔ بس تقدیر میں یہی لکھا تھا، اس تحریر کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ تمہارے سامنے بے شمار مسائل سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ میں نگار خانم کو پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں، محمود نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے مالی مسائل کو حل کر دوں۔ وہ کب تک ایک بیوہ عورت پر بوجھ بنی رہے گی؟ تم اس سے مل سکتے ہو، یقیناً وہ ضرورت مند ہوگی۔ نظام شاہ نے آہستہ سے کہا اور دوبارہ اپنے کمبل پر بیٹھ گئے۔ محمود نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے اور پھر نظام شاہ کی دعائیں لے کر بیوہ عورت کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرحوم فوجی کی بیوہ نے ولی عہد سلطنت کو اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا ہوا پایا تو وہ کچھ پریشان سی نظر آنے لگی۔ صاحبزادے، آپ یہاں؟ بیوہ کے لہجے سے لکنت صاف نمایاں تھی۔ ہاں خاتون، میں نگار خانم سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ محمود نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، میں حضرت نظام شاہ کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ شیخ کا نام سن کر احمد سالار کی ماں الٹے قدموں واپس چلی گئی اور اس نے نگار خانم کو محمود کی آمد سے مطلع کر دیا۔ پھر بہت عجلت میں لکڑی کے تخت پر صاف چادر بچھائی اور محمود کو اندر بلا لیا۔ صاحبزادے، یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ ایک غریب بیوہ کے گھر تشریف لائے، مگر اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی بے سر و سامانی کا بھی احساس ہے کہ ہم ولی عہد کی خاطر و مدارت کرنے سے قاصر ہیں۔ مرحوم فوجی کی بیوہ بہت زیادہ شرمسار نظر آ رہی تھی۔ نہیں خاتون، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، محمود نے مکان کے صحن کو عبور کرتے ہوئے کہا۔ خود میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملنے یہاں آیا ہوں۔ حضرت نظام شاہ کے حوالے سے میری نظر میں آپ بھی محترم ہیں اور یہ چار دیواری بھی۔ احمد سالار کی ماں محمود اور نگار خانم کو تنہا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ محمود نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر نگار خانم کی طرف دیکھا۔ نگار خانم کا چہرہ شرم و حیا اور جوش جذبات کے سبب سرخ ہو گیا تھا۔ وہ محمود کی آمد پر ایک عجیب سی کیفیت سے سرشار تھی۔ اس کیفیت میں ناقابل بیان خوشی کا احساس بھی شامل تھا اور دبا دبا خوف بھی۔ پھر کچھ دیر اسی کیف و سکوت کے عالم میں گزر گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں نگار خانم، آخر محمود نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سردار تبریز سے تمہارا مکان خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے چاہا کہ تم بے گھری کے عذاب سے بچ جاؤ اور تمہیں قصر شاہی میں قیام کی اجازت مل جائے، مگر امیر غزنی اور مادر ملکہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ یہ کہتے کہتے محمود کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ نگار خانم نے گھبرا کر جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور محمود کی طرف دیکھا۔ محمود کے چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نگار خانم نے محمود کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے غبار کو دھونے کی کوشش کی۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی نگار خانم کہ مجھ پر کیا گزری ہے اور میں کس طرح مجبور کیا گیا ہوں۔
محمود کا لہجہ ناآسودہ جذبوں کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ میں دنیا کی ہر رسم سے بغاوت کر سکتا ہوں، مگر اپنے پیروں میں پڑی ہوئی ماں باپ کے حقوق کی زنجیروں کو نہیں توڑ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان مجبوریوں نے میری شناخت کو دھندلا دیا ہے، مگر تم اتنا ضرور سمجھ لو کہ وقت کے اس فیصلے میں میری ذاتی مرضی شامل نہیں تھی۔ یہ کہتے کہتے محمود کی آواز لڑکڑانے لگی اور اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ مجھے آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ وقت کے بے رحم اور تیز نشتر نے نگار خانم کا دل بھی خون کر دیا تھا، مگر اس نے بڑی ہمت سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ محمود نے گھبرا کر نگار خانم کی طرف دیکھا۔ انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے کرتے نگار خانم کے گلاب رنگ چہرے میں نیلاہٹ سی شامل ہو گئی تھی۔ میں محبت کی بساط پر شکست کھا چکا ہوں نگار خانم، مگر پھر بھی میری تم سے آخری التجا ہے کہ تم اپنے روشن مستقبل کی طرف دیکھو اور پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ میرا مستقبل آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یک نگار خانم کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی نظر آنے لگی تھی۔ تم کچھ بھی کہو، مگر تمہارا مستقبل میرا ہی مسئلہ ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے پیرہن کی جیب سے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی نکالی اور اسے نگار خانم کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میری گزارش ہے کہ تم اسے قبول کر لو۔ یہ کیا ہے؟ نگار خانم کی صاف و شفاف اور کشادہ پیشانی پر کئی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ یہ ایک حقیر سی نظر ہے جو تمہارے آڑے وقت میں کام آئے گی، محمود نے درخواست گزار لہجے میں کہا۔ غزنی کے ولی عہد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میں حضرت نظام شاہ کی بیٹی ہوں اور نظام شاہ کسی امیر کی نظر قبول نہیں کرتے۔ نگار خانم کے لہجے میں اس قدر اجنبیت تھی کہ محمود حیران رہ گیا۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں۔ محمود کی آواز لرز رہی تھی۔ ولی عہد غزنی سے آخری التجا ہے کہ اس طرح یہاں تشریف لا کر میری رسوائی کا سامان فراہم نہ کریں۔ نگار خانم کے لہجے میں وہی سختی تھی جس سے اجنبیت اور بیزاری کا اظہار ہوتا تھا۔ محمود نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر تک پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں جا رہا ہوں نگار خانم، مگر کاش آپ میری مجبوریوں کو سمجھ سکتی۔ یہ کہہ کر ولی عہد غزنی مڑا اور مکان سے نکل کر چلا گیا۔ نگار خانم بہت دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ احمد سالار کی ماں سے یہ درد منظر برداشت نہ ہو سکا تو اس نے آگے بڑھ کر نگار خانم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ خیالات کا سلسلہ اچانک ٹوٹ گیا اور نگار خانم جبراً مسکرانے لگی۔ نظام شاہ رات کو خاص طور پر نگار خانم سے ملنے آئے اور محمود کے بارے میں پوچھا۔ نگار خانم کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر بے اختیار نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ نظام شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی، محمود بہت مجبور ہے، شاید تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ مجبور، اسے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں بابا۔ نگار خانم بچوں کی طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ پھر جب نگار خانم کے دل کا غبار دھل گیا اور وہ کسی قدر پرسکون نظر آنے لگی تو نظام شاہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، مجھے تیری بے سکون زندگی کا خیال کر کے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ محلوں کی مکین کنیزوں اور ملازموں کے ہجوم میں رہنے والی پتھروں کے فرش پر پڑی ہے اور سوکھی روٹیاں کھا کھا کر اپنا وقت گزار رہی ہے۔ نہیں بابا، نگار خانم نے بے قرار ہو کر کسی بچے کی مانند نظام شاہ کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے اس زندگی پر فخر ہے بابا۔ اٹھو بیٹی۔ یک نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ نگار خانم نے گھبرا کر نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں اسے ایسا لگا جیسے نظام شاہ کے جسم کے گرد کوئی فانوس سا جل رہا ہو۔ اب تیرا باپ اتنا مفلس بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کے خالی دامن کو چپ چاپ دیکھتا رہے اور اسے کچھ نہ دے سکے۔ نظام شاہ ایک عجیب سے جذب کے عالم میں بول رہے تھے، اگر دنیا نے تجھ سے دولت چینی ہے تو آگے بڑھ اور اپنا دامن بھر لے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ نے دالان کی ایک گوشی کی طرف اشارہ کیا۔ نگار خانم نے گھبرا کر دیکھا۔ پورا دالان سونے کے اشرفیوں، ہیروں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے بابا؟ فرط حیرت سے نگار خانم کی آنکھیں پھیل گئیں اور آواز لرز رہی تھی۔
اللہ ہی ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک۔ خلاف معمول نظام شاہ کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی کہ نگار خانم کو مکان کے در و دیوار کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور آج اسی قدرت لازوال نے تیرے سامنے دولت کے دریا بہا دیے ہیں، انہیں چھو کر دیکھ، یہ تیری نظروں کا دھوکہ نہیں۔ نظام شاہ کے جلال روحانی میں کچھ اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر تجھے سیم و زر کی طلب ہے تو اپنی پیاس بجھا لے۔ نہیں بابا، نگار خانم ایک بار پھر نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اب مجھے کسی شے کی طلب نہیں ہے۔ بھر لے بیٹی، اپنا خالی دامن بھر لے، کہیں بعد میں تجھے شکایت نہ ہو کہ نظام شاہ کے ساتھ رہ کر بھوکی مر گئی۔ غزنی کا یہ مرد قلندر آج عجیب رنگ میں نظر آ رہا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے بابا، میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گی۔ نگار خانم بچوں کی طرح مچل گئی۔ پھر کیا چاہتی ہے؟ صاف صاف کہہ دے۔ نظام شاہ نے بڑی محبت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بس مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے گا۔ نگار خانم اچانک رونے لگی۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں میری کوئی لغزش مجھے آپ سے دور نہ کرے۔ بیٹی، تو میری بیٹی ہے اور بیٹی رہے گی۔ یک نظام شاہ کی آواز سے بھی رقت جھلکنے لگی تھی۔ درویش کسی سے رشتہ جوڑتا ہے تو پھر توڑتا نہیں۔ فقیروں کے یہاں ایک بار جو آ گیا سو آ گیا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بہت جانگداز لہجے میں دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ میری بیٹی نگار خانم ہے، اس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، مگر تیری بندگی کا رشتہ سب رشتوں سے زیادہ معتبر ہے۔ اسے اپنی پناہ میں رکھ کے، تیری پناہ کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ اسے علم اور صبر دے کہ انسان بہت جاہل، جلد باز اور ناشکرا ہے۔ اسے چاہے تو مسائل کی دھوپ میں جلا دے، لیکن دوزخ کی آگ سے بچا لے کہ ہم تیرے قہر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اول و آخر رحمت ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے سے جدا نہ کر کہ یہ جدائی انسان کے لیے ہلاکت ابدی ہے۔ نظام شاہ کی دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ نگار خانم کے ساتھ کم سن بچہ احمد سالار اور اس کی ماں بھی بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر نظام شاہ اپنے معمول کے مطابق مزدوری کرنے چلے گئے۔ وہ رات کے اندھیرے میں غزنی کے تاجروں کا سامان اونٹوں اور گھوڑوں پر لادا کرتے تھے، اور اس کام کی جو اجرت ملتی تھی اسے مرحوم فوجی کی بیوہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پال سکے۔ اب نگار خانم کی اضافی ذمہ داری بھی شامل ہو گئی تھی، اس لیے وہ سر شام ہی مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ غزنی کے سابق امیر ابو اسحاق نے اپنے پیچھے ایک لڑکی چھوڑی تھی جو اب تک غیر شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ اہل خاندان کو لڑکی کی بڑھتی ہوئی عمر کا شدت سے احساس تھا، مگر ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں مل سکا تھا۔ اسی دوران غزنی کے تمام امراء نے مل کر یہ طے کیا کہ امیر ابو اسحاق کی بیٹی کی شادی امیر سبکتگین سے کر دی جائے۔ اس طرح خاندانی معیار کی روایت بھی برقرار رہے گی، اور امیر سبکتگین بھی سیاسی طور پر پہلے سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ پھر یہ شادی بہت پرشکوہ انداز میں ہوئی، اور اسی ہنگامے کے دوران سردار تبریز نے سبکتگین کے سامنے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امیر، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، مگر ایک دوست کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے اس اذیت سے نجات دو۔ سردار تبریز کا لہجہ بہت شکستہ تھا۔ میں نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر سبکتگین سردار تبریز کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ امیر غزنی پریشان نظر آ رہا تھا۔ تم نگار خانم کو مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتے ہو؟ سردار تبریز نے بڑی بے حسی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، مگر تمہاری بات سن کر اس پہلو پر غور ضرور کر رہا ہوں کہ نگار خانم کی شادی جلد از جلد ہو جانی چاہیے۔ امیر سبکتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس طرح مجھے ایک بڑے خطرے سے نجات مل جائے گی۔ نگار خانم کے سلسلے میں سردار تبریز نے سبکتگین کو نئی راہ دکھائی تھی۔ امیر غزنی خود بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح نگار خانم کی شادی ہو جائے، اور وہ اندیشے ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیں جو کبھی کبھی اس کے ذہن کو پریشان کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ محمود نے انتہائی فرمان برداری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن سبکتگین کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر بھی پہنچا دی تھی کہ ولی عہد نے نگار خانم سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ امیر غزنی چاہتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں بیٹے سے باس پرس کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ جوان اولاد کو بار بار چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا،
اس طرح خواہ مخواہ انسانی نفس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہی سرکشی آگے بڑھ کر بغاوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب جب کہ سردار تبریز نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو سبکتگین کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ نگار خانم کی فتنہ انگیز شخصیت سے نجات حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسد شیرازی کی بیٹی کسی بھی شخص سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے اور محمود جذباتی انتشار سے چھٹکارا پا کر یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہاری خواہش اپنی جگہ، مگر ذاتی طور پر مجھے یہ رشتہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ امیر سبکتگین نے اپنے دوست کی درخواست پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سردار تبریز نے گھبرا کر پوچھا۔ تم ایک شادی شدہ مرد ہو، 2 بیویوں کے شوہر، اہل دنیا تمہیں کیا کہیں گے؟ سبکتگین کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ سردار تبریز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے جائز راستہ اختیار کیا ہے، مگر تمہارا یہی جائز راستہ کسی دوسرے کی نظر میں ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ امیر سبکتگین نے سردار تبریز کو سمجھاتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے کہ تمہارا اور نگار خانم کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ اہم ترین راز تم پر اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ تمہارے واعظ اور نصیحتیں سنوں۔ سردار تبریز کے لہجے سے تلخی جھلکنے لگی تھی۔ تم صرف دوست ہو اور دوستی کا حق ادا کرو۔ تم بھول رہے ہو تبریز کہ میں تمہارا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ غزنی کا امیر بھی ہوں۔ اچانک سبکتگین کی آواز کسی قدر بلند ہو گئی تھی۔ ایک ایسا امیر جو اپنی رعایا کے جان و مال اور عزت و ناموس کا محافظ بھی ہے۔ کہیں تم یہ تو نہیں چاہتے کہ میں اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے نگار خانم کو تم سے شادی کرنے پر مجبور کر دوں؟ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ سردار تبریز نے گھبرا کر اپنا لہجہ بدل دیا۔ پھر تم دوستی کے حق کی بات کیوں کر رہے ہو؟ امیر سبکتگین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ اب بھی نمایاں تھا۔ اس لیے کہ میں تمہارے مشورے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اب سردار تبریز سنبھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم حکومت کی معطوب ہے، اس لیے وہ امیر غزنی کے مزید عتاب کا ہدف بن جائے گی۔ مگر سبکتگین سے گفتگو کرنے کے بعد سردار تبریز کو اندازہ ہوا کہ وہ خام خیالی میں مبتلا ہے اور اس سلسلے میں اسے امیر غزنی سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں جس کام کو دلی طور پر پسند نہیں کرتا اس میں میرا کوئی مشورہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ سبکتگین نے کسی تکلف اور رعایت کے بغیر کہا۔ میں سمجھا نہیں امیر، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سردار تبریز کی حیرت اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ تم نے نگار خانم کو خواب کیوں دیکھا۔ امیر سبکتگین کی آواز معمول سے زیادہ بلند تھی۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارے خواب میں انتہائی خود غرضی کے رنگ شامل ہیں۔ اگر تم میرا مشورہ ہی چاہتے ہو تو ان رنگوں کو بجھا دو اور اپنے سینے سے نگار خانم کی خواہش کے نقوش کھرچ دو۔ امیر، اب اس کا وقت گزر گیا۔ سردار تبریز کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں نظام شاہ سے گفتگو کرو کہ نگار خانم اب اسی بھوکے فقیر کی نگرانی میں رہ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نگار خانم نظام شاہ کی بات مان لے گی اور نظام شاہ سونے یا چاندی کے سکوں سے بہل جائے گا۔ سردار تبریز کی تاجرانہ گفتگو سن کر امیر سبکتگین کو شدید اذیت پہنچی۔ سردار تبریز، کیا تم واقعتاً نظام شاہ کے روحانی مقام سے باخبر ہو یا پھر دولت کے نشے نے تمہاری آنکھوں کو دھندلا کر رکھ دیا ہے؟ میں نظام شاہ کو ایک ایسا آدمی سمجھتا ہوں جو دنیا کی آسائشوں سے محروم ہونے کے بعد کسی مسجد، کسی جنگل یا کسی غار کے ایک سنسان گوشے میں سمٹ جاتا ہے تاکہ دنیا والے اسے اللہ کا مقرب بندہ سمجھیں اور پھر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے نظر و نیاز کے بہانے اس کے قدموں میں قیمتی تحائف کا انبار لگا دیں۔ یہی ایک فقیر کی معراج ہوتی ہے کہ وہ مذہب کی آڑ لے کر سادہ لوح انسانوں کی عقیدتیں خرید لیتا ہے اور اس تجارت میں اسے دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کے جھکے ہوئے، خوف سے اترے ہوئے چہرے، رکی ہوئی سانسیں، اور دوسری طرف کسی محنت کے بغیر حاصل کی ہوئی دولت کی ذخیرے۔ سردار تبریز بڑے جارحانہ اور گستاخانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ نظام شاہ بھی اسی طرز کا فقیر ہے۔ وہ 10 سال تک اس قید خانے میں رہا کہ اہل غزنی اس کی روحانیت پر اعتبار کرنے لگیں۔ امیر، تم بھی نظام شاہ کی عقیدت مند ہو؟ سردار تبریز نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور تمہاری اسی عقیدت نے
اسے زندان کے اندھیروں سے نجات دلائی۔ اب وہ مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ غزنی اور اطراف کے احمق و بے خبر لوگ قطار در قطار اس کے حلقۂ اثر میں شامل ہو جائیں اور وہ کسی محنت اور ریاضت کے بغیر دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر لے۔ اس دوران امیر سبکتگین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، مگر شدید ذہنی اذیت کے باوجود ابھی تک اس کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب سردار تبریز خاموش ہو گیا تو امیر سبکتگین نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بات مکمل کر چکے؟ حاکم غزنی کا لہجہ انتہائی تلخ اور ناگوار تھا۔ امیر، صرف تمہاری اندھی عقیدت نے نظام شاہ کو نظام شاہ بنایا ہے، ورنہ وہ ایک معمولی سا انسان ہے جس کے پاس نہ کوئی کرامت ہے اور نہ روحانیت کی کوئی زندہ نشانی۔ سردار تبریز کے لہجے میں جارحیت اور گستاخی پوشیدہ تھی۔ اگر تم اجازت دو کہ نظام شاہ کو کتنی آسانی سے خریدا جا سکتا ہے۔ غصے کو برداشت کرتے کرتے سبکتگین کا برا حال ہو گیا تھا۔ پھر جب امیر غزنی کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ اپنے مالدار دوست سے مخاطب ہوا، سردار تبریز، آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دولت کی فراوانی تمہیں اس قدر سفاک اور خود غرض بنا دے گی کہ ایک طرف تم نگار خانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو اور دوسری طرف ایک مرد خدا کی ذات میں بدترین عیب تلاش کر رہے ہو۔ یک سبکتگین کا لہجہ انتہائی غضبناک ہو گیا تھا۔ سردار تبریز خود بھی غزنی کے بااثر لوگوں میں شامل تھا اور تمام امراء سے اس کے گہرے مراسم تھے، اس لیے وہ سبکتگین کے بگڑے ہوئے لہجے سے زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ امیر، آخر تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری آنکھوں سے نظام شاہ کو دیکھوں؟ میں نے جو کچھ محسوس کیا اسے بڑی سچائی سے بیان کر دیا۔ میری نظر میں وہ ایک معمولی انسان ہے۔ اگر اسے تمہاری پشت پناہی حاصل نہ ہو تو اس پر غزنی کی زمین تنگ ہو جائے۔ سردار تبریز کے لہجے سے ابھی تک رعونت اور تکبر کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم ایک خوفناک گمراہی میں مبتلا ہو سردار تبریز۔ امیر سبکتگین نے بھی انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، میری یہ عقیدت نظام شاہ کے کسی کام نہیں آئے گی، مگر ان کی ذات گرامی اہل غزنی کے لیے بے شمار برکتوں کا باعث ہے۔ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تمہیں بے پناہ دولت بخشی، لیکن اس کے ساتھ ہی تم سے تمہاری بصارت چھین لی، اس لیے کہ تم روشن آنکھیں رکھے ہوئے بھی اندھوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو۔ سردار تبریز جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر امیر غزنی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی بے پناہ دولت کے سہارے اس نگار خانم کو خرید لو جس کی قیمت تمہارے بقول چند سکوں سے زیادہ نہیں۔ امیر سبکتگین کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا، اور یاد رکھنا، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو آئندہ مجھے اپنی صورت بھی نہ دکھانا۔ سردار تبریز شدید غصے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا، امیر، تم غزنی کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے ایک کمبل پوش کے لیے دوستی کے مقدس رشتے کو بدنام کر رہے ہو۔ اچانک سردار تبریز کا لہجہ بھی زیادہ تلخ ہو گیا تھا، بھکاری نظام شاہ نہیں تم ہو۔ جواب میں امیر سبکتگین کے ہونٹوں سے بھی آگ برسنے لگی تھی، اور جب تم نے دوستی کو مقدس رشتے کا نام دیا ہے تو غور سے سن لو کہ یہ تقدس اسی وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب تک کوئی آدمی انسانیت کے دائرے میں رہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے انسانیت کی قبا اتار پھینکی ہے۔ مجھے اپنی کم نظری پر بہت دکھ ہے کہ میں نے تمہارے چہرے کا یہ رخ کیوں نہیں دیکھا۔ جوش جذبات میں امیر سبکتگین بھی کھڑا ہو گیا تھا، آئندہ یاد رکھنا کہ میں شیخ نظام شاہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے تعاون کا یہ صلہ دے رہے ہو امیر۔ سردار تبریز کی برہمی بھی نقطۂ عروج پر تھی۔ وہ وقت یاد کرو جب میں نے پری تگین کے مقابلے میں تمہاری کھلی ہوئی حمایت کی تھی۔ میں نے تمہاری اس محبت کو فراموش نہیں کیا ہے۔ امیر سبکتگین کا لہجہ کسی قدر نرم ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم میری محبوب شخصیت کو غزنی کی گلیوں کا بھکاری کہہ کر پکارو۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عزت کروں تو اسے پہلے نظام شاہ کا احترام کرنا ہوگا۔ امیر، بات ختم ہو گئی۔ سردار تبریز نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اب آڑے وقت میں تم اسی گداگر کو پکارنا۔ میں جا رہا ہوں اور برسوں پرانی دوستی کے رشتے کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو تبریز، سبکتگین نے پورے جاہ و جلال کے ساتھ پکارا۔
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حمایت کے سبب تخت نشین ہوا ہوں تو ایک بار پھر اپنی تمام تر طاقت استعمال کرو اور میرے قدموں کے نیچے سے اس تخت کو کھینچ لو۔ سردار تبریز نے مڑ کر امیر غزنی کی طرف دیکھا۔ شدت جذبات سے سبکتگین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک بات پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں نظام شاہ کے پیر مرشد سید امیر علی شاہ کی دعاؤں سے اس منصب تک پہنچا ہوں۔ مجھ پر میرے اللہ کے سوا کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اگر تم میری حمایت ترک کر کے مجھے اقتدار سے محروم کر سکتے ہو تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میں شکست و ناکامی کے وقت تمہیں آواز نہیں دوں گا۔ اچانک سردار تبریز کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے عجیب انداز سے سر جھکا دیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ اور یہ بھی سن لو، خلوتگاہ میں سبکتگین کی باروب آواز گونجی۔ نگار خانم کو ایک بے سہارا لڑکی سمجھ کر اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ اگر تم دولت کے نشے میں حدود سے باہر نکلے تو مجھے اپنے راستے کا سب سے بھاری پتھر پاؤ گے۔ سردار تبریز ایک بار پھر مسکرایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔